ہے، یہ ختم نبوت ہے۔ یہ ابھی یہاں ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ ان کی افضلیت دراصل ختم نبوت ہے، کیونکہ نبی سے کوئی غیر نبی افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تو کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہ ترتیب نہ ہوتی، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہ ترتیب نہ ہوتی۔ بس حضور نے بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد میرا صدیق افضل ہے، پھر میرا فاروق افضل ہے، پھر میرا عثمان افضل ہے، پھر میرا علی افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اب کسی اور کو تلاش نہ کرتے پھرنا، اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر نبی آنا ہوتا تو وہ تو ان سے وہ افضل ہوتا۔ پھر تو وہ افضل ہوتا۔ زندہ باد۔ سن رہے ہیں؟ افضل مانتے ہیں نا، انہیں مانا ہی ہوا ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ ان کو افضل ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا۔ میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر حضور کے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو صدیق اکبر ہوتے، اگر حضور کے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے، اگر حضور کے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو عثمان غنی ہوتے، اگر حضور کے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو علی المرتضیٰ ہوتے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا میرے بعد یہ ہستیاں سارے انسانوں سے، انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں، مگر نبی نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی ہوتا بھی صحیح، لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر نبوت کا کوئی حقدار ہوتا تو پھر وہ میرا عمر ہوتا۔ نبی تو عمر بھی نہیں ہے، نبی تو عمر بھی نہیں ہے۔ نہیں جی، وہ بات اصل یہ ہے کہ حضور کے بعد جو ہے نا وہ نبی آ سکتا ہے، وہ ایسے آیت لے آتے ہیں اور انہیں پٹھے پٹھے مطلب کٹنے۔ ہوں عام بندے کو تو پتہ ہے کہ جب نماز دے کسی نے کھڑے کہہ رہے تھے بھائی جان قبلہ، اور جب نماز دے فرض کا پتہ کہہ نہیں، او دے سامنے جیڑی بھی آیت پڑھو چاہ، لیکن بھاویں عربی بولو چاہو تھا کہ قرآن پڑھا کرو۔ ہاں عربی پڑھ لو نا، وہ بندہ کسی قرآن پڑھتا پڑھے، وہ بھولے بھالے سارے بندے تیرے اوپر۔ وہ حضور دی جڑی ختم نبوت ہے تو 50,000 دی وکتی پئی ہے۔ کل کائنات اگر تیری سامنے رکھ دی جائے ختم نبوت کے سودے کے لیے ایک ٹھوکر میں اڑا دے، ایک ٹھوکر میں اڑا دے، ختم نبوت بیچو گے؟ یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، معافی مقصد جو ایسے کرتے ہیں ختم نبوت برائے فروخت ہے، ریٹ لگائیں گے اس کے، ایمان فروشی کریں گے، دین فروشی کریں گے۔ نہیں جی، وہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ فلانی جو آیت ہے نا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آ سکتی ہے۔ اچھا میں اگر آ بھی سکتے ہیں، ایک مثال تو جیسے کہہ رہا ہے اگر آ بھی سکتا ہے، میں کہ 1400 سال درمیان کوئی نبی آئے کہ نہیں آئے؟ پہلے تو یہ ڈر بھائی 1400 سال گزرے ہیں نا، سن رہے ہیں نا؟ اچھا پھر نبی آ سکتے، میں کہ 1400 سال اللہ پاک چپ کر کے بیٹھ رہی ہے، نہ پہلی صدی کوئی نبی آیا، نہ میرے ساتھ سنگا کہ تیرا کیڑا نبی ہے۔ حضور کے بعد 14 صدیوں میں خود ایوا دے کوئی نبی کہہ، خود یہی کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پہلی صدی میں نبی نہیں آیا، دوسری میں نہیں آیا، تیسری میں نہیں آیا، چوتھی میں نہیں آیا۔ وہ امام ابو حنیفہ آئے، وہ بھی نبی نہیں ہے، وہ امام شافعی آئے، وہ بھی نبی نہیں ہے، امام بخاری آئے، وہ بھی نبی نہیں ہے، امام غزالی آئے، وہ بھی نبی نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آئے، وہ بھی نبی نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، وہ بھی نبی نہیں ہے۔ 1400 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، اب قادیان کے اندر ایک چوڑا نبی آ گیا 1400 سال کے بعد۔
مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نبوت محمد مصطفیٰ، پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب۔ 1,24,000 انبیاء کا فگر یہیں سے اوپر نیچے کچھ ہمیں بتا دیا گیا۔ 1400 سال کوئی نبی نہیں آیا، تیری کتابوں میں بھی کہیں لکھا کہ کوئی نبی تو اور نہیں مانتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو اب یہ جو تیرا جھوٹا یہ تو مر گیا، یہ بتا اب اس کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی آئے گا تو نام بتا، کوئی نام تو بتا دے، اس کے بعد کا کوئی نبی بتا دے، نہ پچھو کوئی نبی، نہ آگو کوئی نبی، بس یہ چوڑا نبی۔ میں اس کو چوڑا کہا کرتا ہوں۔ کوئی نہ آگا کوئی نبی نہ پیچھا کوئی نبی، دکھا نا کتاب دے کتھا لکھا ہے حضور کے، تو میں تجھے دکھاتا ہوں بشارات، سب نے کتابوں میں لکھا نبی آنے والا ہے، محمد عربی آنے والا ہے، دیکھو چلو وہ تو پوری لٹریچر ہے۔ اس کا ذکر کہاں سے آ گیا، یہ کون ہو گیا؟ وہ جب بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلام ناد نبی پہلی دفعہ جمع آخر جیڑا غلام احمد، ٹھیک ہے نا جی، اب تو غلام احمد نہ رہا نا، اب تو غلام احمد نہ رہا، تو غلام نام کا نبی 1,24,000 انبیاء میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، جیڑا غلام ہے جانے وہ نبی تو امام ہوتا ہے، وہ نبی تو امام ہوتا ہے، وہ تیرا نبی غلام ہے، سمجھ نہیں آتی تجھ کو؟ آقا علیہ السلام کے پاک زمانے میں غزوات اور سرایا مل کر کل 74 جنگیں ہوئی، کتنی یاد کر لو یار، 74 غزوات سرایا ساری ملا کے 74 جنگیں ہوئی، اور ان میں شہید ہوئے ٹوٹل 259 بندے، ٹوٹل 259 بندے، اونلی صرف 259 بندے۔ لیکن جب میرے سب سے پہلے سالار ختم نبوت میرے آقا میرے مولا صدیق اکبر کا پاک زمانہ آیا اور ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، 74 جنگوں میں 259 ختم نبوت کی فقط ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ، حضور 1200، کوئی سبق ہے؟ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے کرے گا۔ جان بھی قربان ہے، یار سے زوردار، موت بھی قبول ہے، زندہ باد۔ سن رہے ہیں 1200، اچھا ان 1200 تو آپ کو مبارک پیا دینا، آپ کو مبارک دے رہا ہوں، ان 1200 میں سے 700 حافظ قاری تھے، آپ کو مبارک دے رہا ہوں، کیا 700 حافظ قاری تھے جو ختم نبوت کے لیے شہید ہو گئے۔ آخری بات کی طرف آتا ہوں، آخری بات کی طرف آتا ہوں، جو بندہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ جہاں جو کچھ کرتا ہوا فوت ہوتا ہے نا جی، آخری بات بڑی قیمتی بات ہے، چس عزیز فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب مشعلیں بجھ گئیں۔ اوے میاں میری گال سنو، توجہ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، میرے آقا کے ہوتے ہوئے اب پچھلے نبیوں کی نبوت کو تو ماننا ضروری ہے، مگر ان کی شریعت نہیں مانے، شریعت محمد کی مانے، ایسے ہی غلط کہہ رہا ہوں، ان کے شریعتیں پچھلے نبیوں کی، توجہ بڑا قیمتی نقطہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی نقطہ دے رہا ہوں،
میرے سچے نبی 1,00,000 آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی سچے نبی آئے، ان کے چراغ بھی، ان کی شریعتیں بھی اب بجھ گئیں۔ اور اب تو حضور کے بعد وہ سچے نبیوں کی شریعت نہیں چل سکتی، یہ جھوٹے نبی کی شریعت کہاں سے آ گئی؟ مرزت لعنت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت۔ سچے نبیوں کی نبوت یعنی ان کی شریعت اب چل سکتی ہے؟ نبوت کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا ان کی شریعت چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ سچے نبیوں کی شریعت نہیں چل سکتی تو کانے دجال کی شریعت کہاں سے چلے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ جس حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ آپ کو سبحان اللہ۔ اچھا ایک مثال پیا دینا، میں اپنی مثال دینا، مطلب ناراض کی بنو۔ اگر میں یہ ختم نبوت میں تقریر کر رہا ہوں، اپنے آقا کی ختم نبوت میں پہرے دے رہا ہوں، اسی وقت میری ڈیتھ ہو جائے نا تو قیامت کے دن میں یہیں سے اٹھایا جاؤں گا۔ کہنا کوڑ مرے نہ کہنا۔ او بھائیو، اگر ختم نبوت کی تقریر کرتے ہوئے میری ڈیتھ ہو گئی نا، اور آج مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں یا ناموز رسالت کی بات کرتے ہوئے مر جاؤں یا ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے مر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں نا، قیامت کے دن میں یہیں سے اٹھوں گا۔ وہ محمد تو کیا کرنے کھڑا ہے؟ میں اسی ختم نبوت تقریر کرنے کھڑا ہوں۔ او واہ بھائی واہ محمد، تیری تک کیا بات ہے، آتے کو جنت ہے آپ کو آمین اللہ کرے، سارے ختم نبوت کے پروانے جنت میں جائیں اور جائیں گے۔ اچھا سنو بھائی، میرے آقا نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں قیامت کے دن کیسے اٹھوں گا؟ میری آخری گال ہے ویسے ہی بڑی مزے کی۔ قیامت کے دن آقا نے فرمایا میں اپنے گنبد خضرا سے باہر آؤں گا، میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، میں اس حالت میں آؤں گا۔ کیا بات ہے، وہ منظر کیسا ہوگا جب رسول اللہ صدیق و فاروق کو ساتھ لے کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ہیں جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے اٹھیں گے جناب؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ وہ بھائی وہ نماز کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت علی پاک جو ہے نا، وہ باتیں کوئی فیصلہ فرما رہے تھے، ایک بندہ بل آتے ہیں کہ صحیح نماز، کیونکہ وہ فیصلہ تھا نا، آپ نے تھوڑی سی لیٹ کر دی، وہ بل آتے ہیں کہ نماز، آپ نے فرمائی سنجے کو دیکھ رہے ہونا ساکو نماز رسے میں، وہ جڑا لفظ نہ بولے جو میں کیا نہیں بولا، وہ یہ سنجے کو دیکھ رہے ہونا ساکو نماز پیا رسے میں، جن کی شہادت نماز میں ہوئی ہے، تراہم رکعن سجدہ، جن کی شان ہے، تراہم رکعن سجدہ مولا علی کی شان ہے، رکوع سجدے میں آپ حالت نماز میں اٹھائے جائیں گے، اور حسین میرا کربلا سے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے فوت ہو گئے، وہ قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ تے ہن گال سن جنو، یہ جڑا کانا دجال ہے، باقی سارے تو اس حالت میں اٹھائے جائیں گے، تے اے جڑا کانا دجال ہے نا صحیح، اے قیامت والے دہاڑے واش روم چوٹ، وہ تو کوئی شرم نہیں آتی جڑا واش روم چوٹ تو حکم نبی منے دے ہوئے، جڑا مویا ہی واش روم ہے، جڑا اٹھسی واش روم چوٹ، یہ تو آج تک سنے ہوتی جو مویا واش روم میں تھا، اے آج میں تو پہلی دفعہ دے سندرے اٹھسی واش روم چوٹ، یہ تو پہلے سنا کہنا ہوتی، وہ سنا ہوگا، پہلا سنا ہوگا کہ یہ واش روم میں مرا تھا، تو میں تو گھڑے سے نبی اٹھسی واش روم جائیں بل یہ ہو جائے نبی ملے دے، پتہ نہیں کوئی مات ماری گئی ہے، پتہ نہیں کوئی دماغ خراب تھی گئے، اوے حسینہ جمیلہ دا منہ، یہ تو کانا دے جالے نا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد پڑھا سے قلم توڑ دیتا۔ مقام محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ۔ چلو میں تو ویلے پیام والی ننے نعرہ لے تو میں ہی نوے سا تے جے کرے تواڈی گچی طاقت ہے نا تے ول فل زور دا نعرہ مار دے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، اے پہلے بھی آخری بندے تک چپ کوئی نہ رہے،
ٹھیک ہے زندہ باد دلارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت